کہ بندہ مومن کے لیے توبہ کی اہمیت کیا ہے، استغفار کی اہمیت کیا، اور توبہ اور استغفار صرف عمل نہیں ہے، ایک عبادت کا حصہ نہیں ہے، اس کا براہ راست امپیکٹ ہے ہماری زندگی کے معاملات پر۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب ہمیں یہ بتایا کہ نیکی پہ اجر ملتا ہے، گناہ پہ گرفت ہوتی ہے اور گرفت عذاب تک جا پہنچتی ہے، تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 3 ایسی صورتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استغفار اور معاشرے کی اصلاح کے لیے گامزن ہونا، یہ 3 وہ امور ہیں جو آپ سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ یعنی استغفار عذاب کو ٹالتا ہے، یہ برکت ہے، یہ عظمت ہے۔ صدیقی صاحب قبلہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں تو آپ پہ عذاب نہیں آئے گا۔ دیکھیں کہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنیادی چیز تو استغفار ہو گئی نا۔ استغفار اگر آپ کی عادت ہے، توبہ آپ کی عادت ہے، تو یہی آپ کو اصلاح کی طرف لے جائے گی۔ اور یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، جو خود تائب نہیں ہے، جس کے اپنے باطن میں پراگندگی ہے، کجی اس نے ہے، کسی کی خرابی ہے، اصلاح کیا کرنی ہے جی؟ اور پھر نسبت رسالت اس کی کیسے درست ہوگی؟ بالکل ٹھیک، یعنی جڑی ہوئی ہیں تینوں چیزیں۔ جڑی ہوئی تینوں چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں جی۔ آج ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے کاٹ کر دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھنے والے ہیں، جن کا شعار اصلاح ہے، جن کا شعار استغفار ہے۔ تو محبت، اصلاح اور استغفار، یہ دیکھیں کہ ایک تکون کی صورت میں قرآن پاک نے انہیں بیان کیا، اور یہ چیزیں عذاب ٹالتی ہیں، عذاب ٹالتی ہیں۔ صرف استغفار ہو لیکن اس کے آگے بڑھ کے اصلاح کی کوئی بات نہ ہو تو استغفار ایک رسم رہ جائے گی نا۔ یعنی استغفار آپ کا انفرادی عمل ہوگا، معاشرتی عمل نہیں بنے گا۔ جی ہاں بالکل، کہ جو ایک معاشرہ ہے نا اسے اجتماعی طور پر رجوع اللہ کی طرف جانا چاہیے۔